تو ایک عام آدمی انبیاء اور رسول میں کیسے فرق کرے؟ کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ ڈفرنٹ اوپینینس رکھتے رہیں. فار ایگزامپل کسی نے یہ کہا کہ جس کو کتاب ملتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، جس کو کتاب نہیں ملتی وہ رسول نہیں ہوتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اپنی قوم کی طرف عدالت بن گیا. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک ماں اس رسول اور اس نبی کو پال پوس کے اس کو اس اخلاقی دار پہ پہنچاتی ہے. مرد کو ذمہ داری دی کہ بھائی کمانا تم نے، فائنینشیل چیزیں تم نے لانی ہے، یو آر رسپانسبل، اور ڈیسیجن میکنگ میں تمہیں ایک درجہ اوپر پاور ہے. یہ نہیں ہوگا کہ گھر کا سربراہ وہ بچہ ہوگا، بچہ عورت کے انڈر ہوگا. ہی ہیز ٹو فالو ایوری تھنگ واٹ ہز مدر از سیئنگ. مرد اور عورت کیا اسلام میں برابر ہیں؟ تو بتایا السلام علیکم ویورز. عام انسان اور دین کا ہوسٹ عثمان فاروقی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. میرے ساتھ میرا یوزول پینلسٹ نبین بھائی اور حمزہ بھائی موجود ہیں. السلام علیکم حمزہ بھائی. السلام علیکم نبین بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. حمزہ بھائی آج کچھ بڑے انٹرسٹنگ سوالات آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی مزید تمہید باندھی جائے، ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. اور میں سب سے پہلے حمزہ بھائی آپ ہی کے پاس آتا ہوں. ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تھوڑا سا اصطلاحوں کے معاملے میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت اور نبی کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اور رسول کی بھی ہوتی ہے. قرآن میں دونوں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. انبیاء کا لفظ بھی آیا ہے اور رسولوں کا لفظ بھی آیا ہے، رسول کا لفظ بھی آیا ہے. تو ایک عام آدمی انبیاء اور رسول میں کیسے فرق کرے؟ کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو وہ کیا فرق ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم سمجھا جائے؟ تو یہ میرا ذرا سوال کا پہلا پارٹ ہے، یہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو اوور ٹو یو. یہ عثمان بھائی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ سوال دین کے بارے میں، اور اس کی نالج بہت کم ہے مسلمان امت میں، بیکاز اس بات کو، اس ایسپیکٹ کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں نبی اور رسول کو سیم تھنگ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن بڑا کلیئرلی اس میں ڈسٹنکشن بناتا ہے. ایک آیت ہے قرآن کی کہ اور جس نبی کو ہم نے رسول بنا، اور مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں اس آیت کے تحت فرق ہے، لیکن وہ کیا فرق ہے اس کے بارے میں تاریخی طور پہ مسلم علماء جو ہیں وہ ڈفرنٹ اوپینینس رکھتے رہے. فار ایگزامپل کسی نے یہ کہا کہ جس کو کتاب ملتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، جس کو کتاب نہیں ملتی وہ رسول نہیں ہوتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط، ان کے اوپر کسی کتاب کے اترنے کا ذکر نہیں، لیکن خدا ان کو رسول کہتا ہے. رسول کہتے ہیں. اسی طرح بہت سارے اوپینینس پائے گئے. یہاں پہ میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں امام حمید الدین فراہی کو، مدرسہ فراہی کو، حمدی صاحب کو، اسلائی صاحب کو. یہ وہ ٹریڈیشن ہے کہ جس نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ 2+2=4 کی طرح ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے لیے رسول کیا ہوتا ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایز اے رسول آف گاڈ، دیٹ از دا سنگل biggest foundational reason why I am a Muslim, why I believe that all of this is actually true from God. یہ انسانی طور پر نہیں پاسبل. رسول کیا ہوتا ہے اور نبی سے کیسے ڈفرنٹ، میں سمرائز کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کا مین مقدمہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم امتحان کی حیثیت میں ہیں. علم کا امتحان ہے، عمل کا امتحان ہے. ہم خدا کے کانسیپٹ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، صحیح و غلط کا شعور ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اب اس امتحان میں خدا کہتا ہے کہ میں یا فرشتے سامنے نہیں آئیں گے، خدا غیب میں رہے. اس کی ایک وجہ بناتا ہے جو آنیسٹلی میکس سینس. سوری تھوڑی دراز نفسی کہتے ہیں جو تھوڑا زیادہ بولتے صحیح جی دراز نفسی کروں گا، لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ سب سے کروشل سوال ہے. صحیح. تو خدا کہتا ہے کہ دنیا کے امتحان میں سامنے نہیں آؤں، میری آواز عام لوگوں کو نہیں آئے گی، فرشتے نظر نہیں آئیں گے. کیوں نظر نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اگر یہ سب کچھ نظر آ گیا تو علم کا امتحان ختم ہو رہا ہے. پھر تو ہر انسان نہ چاہتے ہوئے خدا کو مانے گا، بیکاز خدا جیسی اوور ویلمنگ شخصیت ہمارے سامنے آ جائے گی تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ پھر کہے میں نہیں مانتا. تو خدا کا یہ پوائنٹ قرآن میں میکس کمپلیٹ سینس کہ امتحان کے لیے پرفیکٹ غیب کے اندر ہونا ضروری. وہ قرآن میں آتا نا کہ قیامت کے دن جب خدا نمودار ہوگا کوئی فزیکل مینیفیسٹڈ فارم لے کے، تو ہر انسان اتنا اوور ویلم ہو جائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے،
کہ the first instinct would be to bow down. اتنا انسان اوور ویلم ہو جائے, اتنی وہ کوئی اوور ویلمنگ چیز ہے. سو اوکے میک سینس. اب غیب کے پردے میں رہتے ہوئے خدا نے اس امتحان میں انسانیت کی ہدایت کا کیا اہتمام کیا؟ اس کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے جو قرآن بتاتا ہے, ابھی قرآن ایک اسکیم آف تھنگز ہے, اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے یاد رکھیں یہ عرب کے صحرا میں ایک شخص بتا رہا. پہلی لیئر ہے کہ خدا نے اندر صحیح اور غلط کا شعور رکھ کے بھیجا, ضمیر جسے کہتے ہیں. ہاں, اپنے ہونے کا شعور, صحیح اور غلط کا شعور. انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری صحیح اور غلط کا شعور ہمیشہ سے رہا. ٹھیک. بچہ بڑا ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے, غلط سمجھتا ہے, خوبصورت سمجھتا ہے, بدصورت سمجھتا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں پرٹیکولرز فرق ہو سکتے ہیں کہ کبھی ہیومن سیکریفائس ٹھیک لگ رہا تو اب نہیں ٹھیک لگتا. اور خدا کا ایک جنرل شعور ہے, بیکاز ایوری کلچر ود ویری فیو ایکسیپشنز ڈو ہیو اے کانسیپٹ آف ہائر بینگ. دوسرا اہتمام یہ کیا, یہ بیسک شعور رکھ کے, کہ جب انسان نے اندر رکھی ہوئی فطرت کو مسخ کیا, چینج کیا, جو انسان کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں, قرآن کے ہوتے ہیں, اور دیکھیں مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں اور کتنے متضاد آئیڈیاز ہیں, کہ قرآن کے اوپر متفق ہوتے ہیں. تو انسان میں یہ ہے ٹینڈنس. انسان نے جب اپنی فری ول اختیار کر کے ڈیویٹ کیا, تو خدا کہتا ہے کہ پھر میں نے ہر قوم کے اندر اس قوم کے جو بہترین لوگ تھے اخلاقی طور, یعنی جو اپنے دنیا کے امتحان میں ایسے فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہو چکے ہیں کہ خدا ان کو اگر شاید موت بھی دے دے تو وہ ٹھیک ہوگا کہ ان کا امتحان پورا ہو گیا, یہ اتنے لیول پہ پاس کر لیں. خدا ان سے ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے, یعنی ان کا امتحان ایک طرح سے ختم ہو گیا کہ پردہ کھول گیا, لیکن ایک طرح سے زیادہ مشکل ہو گیا کہ اب ان کو خدا کی ہدایات پہ ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو ہم لوگوں میں ہمت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے نبی اور رسولوں کے کام کو لوگ آسان سمجھتے ہیں, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر آپ سے خدا رابطہ کرے اور کہ عثمان صاحب, نبیل بھائی ذرا باہر جا کے لوگوں کو دعوت دیں کہ کائنات کا پروردگار میں سے گفتگو کرتا ہے, تو دیکھیں آپ سے کیا حشر ہوتا ہے. بالکل. تو ان لوگوں کو نبی کہا جاتا ہے. ٹھیک. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سے خدا نے رابطہ کیا, اسے کہا کہ میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ. بالکل ٹھیک. نبی کی بات دنیا میں ماننے یا نہ ماننے کے کوئی کانسیپٹ, کوئی کانسیپٹ آخرت میں دیکھی جائے گی. لوگ مان لیں تو بسم اللہ, نہ مانے تو دنیا میں کوئی رزلٹ نہیں. اس کے بعد تیسرا ایک اہتمام کیا, جب انسانوں نے نبیوں کو بھی جو ہے زیادہ تر قرآن بتاتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ریجیکشن ہی ملی ہو, تو پھر تیسرا اہتمام یہ کیا, اور یہ سب سے بڑا اہتمام. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ایتھیسٹ, اگنوسٹک, نان مسلم ہیں, ذرا ایک سیکنڈ لاجیکلی سوچ کے دیکھیں کہ واقعی اگر یہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, واقعی غیب میں رہتے ہوئے اس نے امتحان برپا کرنا, تو پھر اس سے بہتر اور انتظام کیا ہو سکتا ہے اپنا اور ججمنٹ ڈے کا پروف دینے کا خدا کی طرف سے. وہ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں سے خدا رابطہ کرتا ہے, بہترین لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے, ان کو نبی بناتا ہے. نبی کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے رابطہ ہے فرشتے کے تھرو یا ڈائریکٹلی, اور اب قوم کو پیغام دینا جا کے. لیکن ان لائک نبی, دا ڈفرنس از کہ رسول اپنے ساتھ صرف خدا کا پیغام نہیں لے گیا. صحیح. رسول اپنے ساتھ خدا کی طرف سے ایک الٹیمیٹم لے گیا. عدالت بن کے آتا. الٹیمیٹم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ, خدا میرے ذریعے, نبی کے ذریعے, رسول کے ذریعے حق اور سچ کو واضح کرے گا بیونڈ آل ڈاؤٹ. اس میں سال دہائیاں لگ سکتی ہیں, سینکڑوں سال لگ سکتے ہیں, نسلیں لگ سکتی ہیں, تھرو آرگیومنٹ کا پاور, تھرو رسول کی شخصیت, تھرو ایکسٹرنل ایونٹس فیورنگ وٹ ایور ہی سینگ. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب رسول کی بات ماننے یا نہ ماننے کے اس دنیا کے اندر کانسیکوینسز. بالکل ٹھیک. آپ ایسے سمجھے کہ جیسے ایک سائنسدان لیبارٹری کے اندر اپنا چھوٹے لیول پہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہے اپنے ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرنے. رسول کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت جس کے اندر انسانوں تم لوگ شک کرتے ہو کہ مرنے کے بعد ہے یا نہیں, میرے ذریعے, رسول کے ذریعے خدا اس دنیا میں چھوٹے لیول پہ میرے مخاطبین کے لیے وہ قیامت لگا کے دکھائے گا. بالکل ٹھیک. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں, تو بڑی مشہور آیت ہے کہ اگر جب کسی قوم کی طرف ہم رسول بھیج دیتے ہیں تو اس کا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. تو یہ کلیم ہوتا ہے رسول کا. اگین نبی خدا کا پیغام لے کے آئے گا, اس کی بات ماننے یا نہ ماننے کے دنیا میں کوئی کانسیکوینسز.
لیکن جس نبی کو رسول بنا کے بھیجا جائے گا وہ خدا کا پیغام بھی لے کے آئے گا، ساتھ ایک الٹیمیٹم بھی لے کے آئے گا، اس کی بات ہم مانیں گے تو دنیا کے اندر ریوارڈ ملے، دنیا کے اندر اتھارٹی ملے گی، دنیا کے اندر آپ کو کنگڈم ملے گی، عزت ملے گی، ویلتھ ملے گی۔ سورہ نور آیت 55 اس وقت عربوں سے وعدہ کر رہی ہے کہ تم رسول کا جنہوں نے ساتھ دیا ہم نے تمہیں دنیا میں کنگڈم دے دی۔ اور جو بات نہیں مانے گا یا رسول سے فائٹ کرے گا، اس کے باوجود کہ حق اس سے ریزنیبل حد تک کلیئر ہو چکا ہے، بالکل ٹھیک، یعنی وہ لوگ نہیں ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آئی، بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دل میں اندازہ ہو گیا، کھٹک پڑ گئی ہے کہ یار شاید یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن انانیت، ورلڈلی بینیفٹ، ایگو، اپنے آباء و اجداد کے ٹریڈیشن پہ جو فخر ہوتا ہے انسان کو، سیاسی وجوہات ہوتی ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان حق اور سچ کو تھوڑا سا جاننے کے باوجود کے بعد ریزنیبل ہے انکار کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، دوسری سطح پہ جو لوگ لڑیں گے رسول سے، پرسیکیوٹ کریں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر آخری درجے میں سزا دی جائے گی، پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ وہ سزا اگر رسول کو لوگوں کی حمایت ملے گی تو وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کا ذریعہ ہے، اور اگر رسول کو مدد لوگوں کی نہیں اتنی حمایت حاصل ہوگی تو نیچرل ڈیزاسٹر کے تھرو ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ہے ڈفرنس بٹوین نبی and رسول، and this for me forms the greatest argument and the greatest evidence in the favor of the fact that there is a God who will hold judgment day, because آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئے تھے جب تاریخ زندہ تھی۔ بالکل صحیح، کوئی سلیم الفطرت ذی شعور انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی ایک انسان آئے تھے جن کا نام تھا محمد ابن عبداللہ، وہ اس عرب کی جگہ میں آئے تھے، ایک بیابان شہر میں آئے تھے مکہ کے اندر، اس کی کوئی ملٹری سگنیفیکنس نہیں تھی، کوئی اکنامک سگنیفیکنس نہیں تھی، اس آدمی کا اپنا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، نہ ملٹری، نہ پولیٹیکل، نہ اسٹریٹجک، کوئی ایکسپیرینس نہیں، شعر و شاعری کا کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ 40 سال کی عمر میں اس آدمی نے یکدم کلیم کیا کہ اس کائنات کے پروردگار نے میرے سے بات کی، مجھے رسول بنایا اور اب میرے مخاطبین کے ساتھ یہ ہو، بالکل ٹھیک، اور پھر 23 سال آگے گواہی دیتے ہیں کہ ویسے ہی ہوا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ جروسلم میں حضرت عمر پہنچ گئے تھے، یہ پورا علاقہ سندھ تک کر لیا تھا ہم نے فتح، ایجپٹ میں کر لیا تھا، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر، سب بہانے کرتے رہے کہ یار وہ کمزور تھے آپس میں لڑ لڑ کے، پرشین اور بیزنٹائن ایمپائر، but the fact remains an Arab trader with no evolution, no background made a claim like this, it got fulfilled, and that is something which for me is the greatest evidence of this God and judgment day. Sorry میں نے بہت بیوٹیفلی ایکسپلینڈ حمزہ، آپ نے بڑے کلیئرلی ایلیبوریٹ کیا، بتایا کہ اس رسول اور نبی کے فرق کو سمجھنے کے لیے اللہ کی سکیم کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ سکیم کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمارے ارادے اور شعور کا امتحان ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ خود پردے میں رہ کے ہمارا امتحان لے کے کون سے انسان اچھائی کو چنتے ہیں اور کون سے انسان شعور کے باوجود، اختیار کے باوجود برائی سے بچتے ہیں اور اچھائی کو چنتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے برائی کو چنتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ خود تو پس پردہ ہیں، لیکن انہوں نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں 3 لیول بنائے ہیں۔ ایک ہمارا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، جو ہمارے اندر ہمارے ودیت کر دی ہے، ہماری فطرت میں اچھائی اور برائی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ بہترین لوگوں کو چنا اور ان سے کلام کیا اور ان کو کہا کہ میرے لوگوں تک میسج پہنچائیں، تو یہ انبیاء ہیں، اور پھر ان انبیاء میں سے چند لوگوں کو چن کر رسالت کے درجے پہ فائز کیا، اور وہ لوگ ہیں جو نہ صرف لوگوں کو اللہ کا میسج پہنچاتے ہیں بلکہ آخری درجے میں اس حق کو واضح کرتے ہیں بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، ان کے کویسچن کے جوابات دیتے ہیں، ان کے ساتھ حجت اہتمام کرتے ہیں، اور جب یہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو مانتے ہیں ان کو اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو اس دنیا میں سزا ملتی ہے، اور ایک طریقے سے چھوٹے پیمانے پہ قیامت کو نافذ کر دیا جاتا ہے تاکہ باقی دنیا کے لیے یہ ایک مثال بن جائے۔ تو اس سے میں یہ سمجھاؤں حمزہ بھائی کہ تمام رسول نبی تو ہوتے ہیں، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ کہ رسالت ایک اوپر کا درجہ ہے۔ تو یہ بڑا اچھے طریقے سے واضح ہو گیا۔ میں نبیل آپ کے پاس آتا ہوں، اگر اس میں آپ کو اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پارٹ 2 بھی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے کہ تمام مرد ہی انبیاء اور رسول ہیں۔ کیا اسلام فرق کر رہا ہے عورتوں اور مردوں میں؟ یہاں پہ کیوں عورتیں کیوں نہیں ہیں نبی یا رسول؟ اور کیا کوئی ڈفرینسیشن کریٹ کرتا ہے مذہب؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا کویسچن ہے جو اکثر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ تو پہلے آپ حمزہ بھائی کی بات پہ اگر کوئی چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل طریقے سے حمزہ نے ایکسپلین کر دیا، اور بالکل بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور اسی قوم میں سے بھیجے،
اور ان میں سے کچھ نبیوں کو رسالت کے درجے پہ فائز فرمایا۔ رسول یعنی کہ رسول اپنی قوم کی طرف عدالت بن کے آتا ہے، اور جیسے حمزہ نے بتایا کہ تاکہ بہت سارے فلسفی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی آخرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو رسول یہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے اس دنیا میں وہ دنونت برپا کر دیتے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو سرفرازی ہوتی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ باقی رہتی دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اس میں ایک اور چیز اس میں آپ دیکھ لیں کہ رسول جب اتمام حجت کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس درجے میں بیان کر دیتے ہیں کہ ان کے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی گرے ایریا نہیں رہ جاتا، تو ان کے اوپر جو منکر ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اگر رسول کے ساتھ اس طرح کی مطلب ان کے اتنے ساتھی موجود نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب قدرتی طور پہ لے کے آتا ہے، جیسے حضرت لوط کی قوم پہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ۔ اور اگر رسول کے ساتھ اس طرح کی تعداد آ جائے اور ان کو کوئی ہجرت کا کوئی جگہ بھی مل جائے تو پھر اس طرح کا عذاب رسول ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو یہ اس میں کانسیپٹ ہے۔ آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ کیوں یہ سارے انسان جتنے بھی انبیاء یہ سارے مرد ہی کیوں ہیں؟ اسلام مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ عام یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام عورت کو شاید مرد کے برابر نہیں سمجھتا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت اور مرد کو انسان مورلٹی کے لحاظ سے بالکل ایک ہی جگہ پہ رکھتا ہے، لیکن یہ رسالت اور نبوت ایک دینی منصب ہے، اور منصب کے کچھ فرائض اس طرح کے ہیں، کچھ اس طرح کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں جس میں ان میں سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے ٹائم کے بہت ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کی آواز بلند کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جس کے لیے مرد زیادہ موضوع ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مرد و عورت کے رشتے میں بھی اصل میں وہ شوہر ہے جس کو کفالت دی گئی ہے، ایک سٹیپ اوپر کہا گیا ہے، شوہر کو کہا گیا ہے کہ تم خاندان ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اس کے پیچھے یہ ہے کیونکہ اگر عورت کو اور مرد کو نہ ایک جیسا رکھا جاتا، تو اگر میں ایک مثال دوں، جیسے وراثت میں تو ماں اور باپ کا ایک جیسا حصہ نہ ہوتا، یعنی مرنے والے کے ماں کا بھی وہی حصہ ہے اور باپ کا بھی وہ حصہ ہے، تو عورت اور مرد کے درمیان کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ہم یہ جو عورت اور مرد کے درمیان بایولوجیکل ڈفرینس ہیں یا سائیکولوجیکل ڈفرینس ہیں، یہ تو ہیں، ہم یہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ ومبلڈن ٹینس جو لوگ دیکھتے ہیں، اب اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ راجر فیڈرر سرینا ولیمز کے خلاف کھیل رہا ہو، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو سیٹس ہیں گرینڈ سلیم میں وہ 5 مرد کھیلتے ہیں اور 3 عورتیں کھیلتی ہیں، تو کوئی بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت اور مرد کو اکٹھا ایک جیسا نہیں سمجھتے۔ وہاں عورت اور مرد کی مورالٹی یا ان کے ایز اے ہیومن بینگ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہ ان کے درمیان جو بایولوجیکل یا فزیکل ان کے درمیان ڈفرینس ہے اس کی بات ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، اور میں یہاں پہ اپنے حاضرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ ہم ورنہ نبی اور رسول جو اتنے بڑے عہدے ہیں وہ پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ ایک ماں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں ان کی پرورش کرتی ہے جو کہ ایک عورت ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک ماں اس رسول اور اس نبی کو پال پوس کے اس کو اس اخلاقی اقدار پہ پہنچاتی ہے کہ وہ بہترین انسانوں میں سے ایک انسان ہوتے ہیں۔ تو اس میں رشتوں کی بات نہیں ہے، اس میں ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری کا کام ہے، اس میں کلمہ حق بیان بلند کرنا ہے، لوگوں کے سامنے جا کے آواز اٹھانی ہے، تکلیفیں آئیں گی، سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اس لیے جو ہے یہ عہدہ ہمیشہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو دیا گیا ہے۔ حمزہ بھائی اس پہ آپ مزید کوئی بات اگر کہنا چاہیں؟ میرے خیال ہے نبیل بھائی نے بہت عمدہ طریقے سے اس کو بڑا سمرائز کر کے ایکسپلین کیا۔ اس میں ایڈ تو نہیں، لیکن میں اپنی بھی ایک کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بھی سیکھنے کو ملی۔ وہ یہ ہے کہ جیسے نبیل بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ مرد اور عورت میں جینڈر وائز کوئی ڈفرینس نہیں ہے اسلام، ورنہ جیسے انہوں نے کہا کہ والد اور والدہ کا شیئر پراپرٹی میں ایک طرح کا نہ ہوتا، ورنہ خدا کئی صورتوں میں نام لے کے نہ کہہ رہا ہوتا، اور مومن مرد اور مومن عورتیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں جو روزہ رکھتے ہیں، ایک جیسا اجر ہے ان کا، کوئی مرد اور عورت میں ڈفرینس نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ غلط پیدا ہوتا ہے۔
جیسے فار ایگزامپل انہوں نے صحیح کہا کہ جو ہسبینڈ ہے اس کا درجہ اور رسپانسبلٹی ایک سٹیپ اوپر رکھا گیا، عورت اور مرد میں نہیں. ہسبینڈ اینڈ جب وائف. عورت اور مرد میاں اور بیوی بنتے ہیں تو اس وقت کچھ مراتب طے ہوتے ہیں کہ اسلام یا قرآن شادی کو ایک ادارے کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے. ایکچولی دا موسٹ سیریس انسٹیٹیوشن. اس ادارے کے تھرو بچے آتے ہیں، اس بچے کی دنیاوی زندگی، آخرت کی زندگی اس ادارے کی اسٹیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو خدا جب اس کو ادارہ بناتا ہے تو اس میں درجے رکھتا ہے. مرد کو ذمہ داری دی کہ بھائی کمانا تم نے، فائنینشیل چیزیں تم نے لانی ہے، یو آر رسپانسبل، اور ڈیسیجن میکنگ میں تمہیں ایک درجہ اوپر پاور دیا. سو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مرد عورت کی بات نہیں، ہسبینڈ وائف. پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی گواہی عادی ہے، وہ بھی غلط تاثر ہے، کیونکہ گواہی جو عادی ہے وہ ذرا پوری آیت پڑھ کے دیکھیں، 2-3 آیتیں اوپر 2-3 آیتیں نیچے، کانٹیکسٹ کلیئر ہو جاتا ہے. قرآن کی بڑی فیسنیٹنگ بات کہ آپ کو کوئی پرابلمٹک چیز لگ رہی ہو، اس کے 5-6 آیتیں اوپر پڑھ لیں، 5-6 آیتیں نیچے پڑھ لیں، ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے. اس میں تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی گواہی دینی، اس میں تو بات پوری کانٹیکسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اللہ کے بندو ٹرائبل معاشرہ ہے، وہاں پہ کوئی کورٹس نہیں ہیں، کوئی ادارے نہیں ہیں. تم لوگ آپس میں جو فائنینشیل انڈرسٹینڈنگز کرتے ہو، کل پھر لڑ پڑتے ہو اس کے اوپر، بیکاز لکھا کچھ نہیں ہوتا، گواہ کوئی نہیں ہوتے. تم لوگ جو لڑ پڑتے ہو، مرنے مارنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرو تو اس کو لکھ لو. یہ ایک کتنی کنسٹرکٹیو بات ہے. اور گواہ رکھ لو، چاہے مرد رکھ لو، یا اگر ایک مرد نہ ملے تو ایک مرد اور 2 عورتیں رکھ لو. اب 2 عورتیں کیوں رکھ لو؟ خود بتایا ہے تاکہ ایک اگر گھبرائے گواہی دینے کے ٹائم تو تصور کریں ٹرائبل جرگا ٹائپ ماحول. کوئی سپریم کورٹ آف اسلام آباد نہیں ہے، ہائی کورٹ نہیں ہے، سیشن کورٹ نہیں ہے، آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، وہ سسٹم نہیں ہے. ٹرائبل ماحول ہے، یعنی لوگ بیٹھے ہیں، کٹ تھروٹ لڑائی ہو رہی ہے. خواتین کی اتنی انوالومنٹ نہیں تھی. صحیح، بالکل ٹھیک. تو کہا کہ بھائی اگر ایک گواہی دیتے ہوئے تھوڑی سی گھبرائے گی تو دوسری اس کی ہمت بٹائے گی. یہ نہیں کہا کہ اس کی عقل آدھی ہے، اس کو بھول جائے گا تو دوسری یاد کرائے گی، ایسے نہیں. اور اس کو بھی آپ چینج کر لیں. آج کے دور میں آپ کہہ دیں کورٹ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے، کورٹیں بن گئی ہیں، کوئی مانے ضرورت نہیں ہے 2 خواتین کی. یا پھر جو یہ والا اسپیکٹ ہے کہ جہاں کو کرائم ہو گیا، یعنی مرڈر ہو گیا، چوری ہو گئی، اس میں تو کلاسیکل علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ بھئی اس میں ایک مرد ایک عورت کوئی فرق نہیں ہے بیچ میں. اس میں تو بعض ویڈیو، اس میں تو ویڈیو ایویڈنس بھی لیا جائے گا، فنگر پرنٹ مل گیا تو وہ بھی کافی ہوں گے. بچہ نے دیکھے تو بچے کی گواہی بھی کافی. بلکہ یہ کیس برٹش دور میں ہوا تھا نا، جج نے گائے کی بلا کے اس کی گواہی لی کہ اونر کون ہے، اس نے کہا جس کے پاس جائے گی وہ اس کا اونر، اس کو بلاؤ دونوں. سو یہ تاثر بالکل لونڈیوں کے حوالے سے کوئی خدا نے نہیں کہا کہ عورتوں کو پڑھ کر لونڈیاں بنا لو. وہ تھا بھی اس وقت لونڈیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اسٹیٹس کو برقرار رکھا گیا، نئے سلیوز کا راستہ بند کیا. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو تاثر ہے یہ سمپلسٹک تجزیے سے آتا ہے کہ جی اسلام تو عورتوں کو جو ہے، عورت اور مرد خدا کی نظروں میں برابر ہے، رشتوں میں فرق ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ذرا انسانی تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھ. یعنی وہ بیچارے مرد جن کے اوپر اللہ نے اتنی بھاری رسپانسبلٹی ڈالی، اصل میں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے جو بڑی عبادتیں کر کے، ریاستیں کر کے، اور اگر آپ نیک انسان ہیں تو خدا آپ کو یہ ایز اے ریوارڈ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. کسی نبی نے، آپ دیکھیں قرآن میں آتا کوئی ریاستیں نہیں کی، کوئی چلے نہیں کاٹے. حضرت موسیٰ صحرا میں اپنی فیملی لے کے جا رہے ہیں، ان کا انتخاب ہو گیا. انہوں نے کہا یار میں آگ نظر آ رہی ہے، ذرا لے کے آتا ہوں، سیک لیں گے ہم. ادھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارا انتخاب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے دور میں روزے بھی رکھے جاتے تھے، دین ابراہیم، دین حنیف کے ذریعے کئی لوگ رکھتے تھے، اور اعتکاف بھی کیے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی دین حنیف، دین ابراہیمی کے فالوورز کے طور پہ یہ کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے. حضرت خدیجہ نیچے بیٹھی ہوتی تھی، کوئی مسٹیریس چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ. حضرت خدیجہ کھانا بنا کے بیچتی تھی، وہ اعتکاف کرتے تھے اوپر. اس اعتکاف کے ٹائم پہ ایک دم ان پہ ہو گیا کہ جی آپ کو رسول بنا دیا گیا. یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے تحت جن مرد حضرات نے ہمت کی جا کے خدا کے کہنے پہ، آپ ذرا کہانیاں نکال کے دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ. بالکل صحیح. توریت دیکھ لیں، ڈیوٹرانومی دیکھ لیں، قرآن دیکھ لیں، زیادہ تر کوئی حضرت عیسیٰ جیسے انسان کو نے کہا یار کیل ٹھوک کے سولی پہ لٹکا ہوا ہے، عبرتناک طریقے سے مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ سو انسان کی تاریخ میں عورتوں کا پبلک ڈیلنگز کے رول بہت کم معاشروں کے اندر رہے.
نبی رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جا کے سوسائٹی کے ساتھ ہر سطح پہ مائکرو لیول پہ ڈیل کر. بالکل ٹھیک. تو خدا کیوں ایسے کرے کسی عورت کو جب پتہ ہے وہ باہر جائے گی اس کو 2 سیکنڈ میں کر دیا ہے, بالکل چاہے وہ کوئین ہو, پرنسس ہو, عام عورت. بالکل ٹھیک. اس لیے یہ چیز مردوں پہ ڈالی گئی بیکاز آف واٹ دا کائنڈ آف معاشرہ دیٹ وی ہیڈ کریٹ. ورنہ عورتوں کے مرتبے کئی ایسے ہیں کہ جو نبیوں کے ایٹ پار ہیں. حضرت مریم بالکل ٹھیک. خدا ان سے بات کر رہا ہے, فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں. اس کے بعد جو فرعون کی بیوی ہیں, حضرت موسیٰ کی ماں, فرعون کی بیوی, نام لے لے کے خدا ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یار یہ ہیں بہترین لوگ. بالکل ٹھیک. تو اس لیے نبی رسول کوئی مرتبہ نہیں ہے جو آپ آن کرتے ہیں, یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ پہ ڈالی جاتی ہے. اور ریوارڈ کے معاملے میں, جنت کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں, خدا کے پلیجر کے معاملے میں مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں. البتہ رشتوں کے اندر ڈسپیرٹی ہے. میاں یا ہسبینڈ ایک درجہ اوپر ہے رسپانسبلٹی کا بھی اور اتھارٹی کا بھی, لیکن ماں باپ کے اندر ماں کا درجہ اوپر ہے. ماں کا درجہ اوپر ہے. بالکل ٹھیک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت مرد کا مسئلہ ہوتا تو ماں کے لیے ماں کا درجہ اوپر ہوتا ہوا. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے, ماں کا یا باپ کا؟ آپ نے کہا ماں کا. 3 دفعہ کہا. انہوں نے کہا اس کے بعد کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ماں کا. اچھا چاہے پھر آگے باپ کا؟ کہتے ہیں نہیں ماں کا. کہتے ہیں پھر؟ کہتے ہیں ہاں اب باپ. اب آپ 75%. بالکل ٹھیک. مرد عورت ایک نہ ہوتی ہے. بالکل. اور یہ ہے نا کہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں بیٹا مرد ہے لیکن ماں کا رشتہ افضل ہے بیٹے سے. بیٹے کو کہا گیا ہے کہ احترام کرو, بیٹے کو کہا گیا ہے کہ ماں کی بات مانو, بیٹے کو کہا گیا ہے کہ ماں دو چپیڑا لگا دے بیٹے. بالکل بیٹا بالکل مار سکتی ہے. نہیں کر سکتا. ماں غلط ہو کسی فضول کی بات پہ لگا دی, بالکل ٹھیک. آگے سے چوں نہیں کر سکتا. تو بہت خوب. اس میں سوری اوبیسلی گواہی والی بات آئی تو بڑا اچھا طریقے سے ایکسپلین ہوا. دیکھیں گواہی کے معاملے میں بھی کیا ہے, جو قرآن کی وہ آیتیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ گواہ آپ نے چننا ہے. یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے. یعنی کہ ایک جگہ پہ جب قتل ہو جائے یا کوئی اس قسم کا سنگین جرم ہو جائے وہاں آپ گواہی کریٹ نہیں کرتے, وہاں گواہ موجود ہوتا ہے. تو وہاں آپ ڈھونڈتے نہیں ہیں, وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی چوائس ہوتی ہے گواہ بنانے کی. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ جیسے حمزہ نے بتایا ہے کہ ٹرائبل معاشرہ ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایڈوائز کر رہا ہے کہ اگر آپ اس ٹرائبل معاشرے میں ہیں جہاں گواہ آپ نے خود بنانا ہے, وہ بھی کاروباری معاملات میں, تو انہوں نے اس طرح ایکسپلین کیا کہ ایک عورت دوسری عورت کے لیے ڈھارس بنے گی اور ہیلپ کرے گی. ایک ٹرائبل معاشرے میں آپ عدالت میں جا رہے ہیں, ہم تو اس معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں ہمارے جو ان علاقے ہیں جہاں پہ عورتیں زیادہ سوشل انوالو نہیں ہیں, اس میں عورتیں ایک دوسرے کی ڈھارس بنتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلے کورٹ جانا ہے تو ہم دونوں مل کے چلی جاتی ہیں. تو سارا اس کے پیچھے یہ تھا. دوسرا یہ جو مرد عورت کا ہے کہ رشتوں کا, کہ میاں بیوی کے جو شادی کا دائرہ ہے اس میں مرد کو فضیلت, ایک شوہر کو اصل شوہر کی حیثیت سے مرد کو فضیلت دی گئی ہے. اس کو ذرا الٹا کے آپ دیکھیں کہ ایک فرض کریں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک عورت ہے جو بیوہ ہو گئی اور اس کے بچے ہیں اور وہ ایج میں ہے اور اس کے بچے بھی کوئی لیٹ سے 8-10 سال کا ایک سا بیٹا ہے, تو گھر کا سربراہ عورت ہوگی, ماں نے کفالت کرنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ گھر کا سربراہ وہ بچہ ہوگا, بچہ عورت کے انڈر ہوگا. He has to follow everything what his mother is saying. Absolutely. Beautifully explained. ایک اور چیز بتا دو, اور یہ جو سزا کا حق بھی دیا گیا ہے خاوند کو, یہ آج کے دور میں آپ کورٹس کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس دور میں تو کورٹیں نہیں تھی, اس دور میں تو نہیں تھی فیملی کورٹس, دے سکتے ہیں آپ. لیکن یہ سزا کا اختیار پر لوگ اعتراض ہو سکتے ہیں. مرد کو اجازت ہے کہ وہ تادیب کرے, عورت کو نہیں. تو آج کے دور میں فار ایگزامپل چلیں اولاد لے لیں, ماں کو حق ہے کہ وہ اولاد کو ایک کان پہ لگا سکتے. بالکل. اولاد کو بھی کیا حق ہے کہ ماں غلط کرے کان پہ لگا, نہیں لگا سکتے. یا باپ کے لگا دے ذرا 2 کان پہ, یار میرا ابا ٹھیک ہے کتنی کر رہا نہیں ہے. اسی طرح کوئی خاتون جج میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دے اور ایک خاتون ڈی ایس پی مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال, بالکل, میں اس کو عہدوں کے مرتبے کی بحث بناؤں گا, میں جینڈر بحث نہیں بناؤں گا کہ اچھا مجھے عورت ڈی ایس پی کیسے ریسٹ کر سکتی. وہ عورت و مرد جو بھی اس کا کوئی ہے, اس کی ایک رتبہ ہے. تو اس لیے یہ پلیز لوگوں سے گزارش ہے سچے کہ بے شک آپ ڈسکری کر لیں کہ قرآن کا خدا, بائبل توریت کا خدا, ابراہیمی خدا جو فیملی کا ادارہ ہے اس کے بارے میں بہت ٹچی ہے. بیکوز آپ خدا کی کریشن پلان میں شریک ہوتے ہیں جب آپ اولاد پیدا کرتے ہیں. وہ سوچیں ایک روح آپ کو ٹرسٹ کے طور پہ دے رہا ہے, ایک کانشیسنس, کو مذاق نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے وہ خدا بڑے کٹ تھروٹ طریقے سے اس کو ایز اے ادارہ دیکھتے ہیں. بعد میں آپ کریں, رومانس بھی کریں, پسند کی شادی بھی کریں, لیکن ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بس آئی لو یو, یو لو می, لیٹس گیٹ میرڈ, مل جل کے کر لیں گے. وی ڈونٹ ریئلائز ہمیشہ مل جل کے نہیں ہوتی چیزیں.
Absolutely. وہ کلیش آتا ہے جہاں پہ پھر ون پرسن نیڈس ٹو ڈیسائڈ. Absolutely. زیادہ تر طلاقیں اور ڈیورس بہت زیادہ, یہ میری جنرلی بات ہوئی ڈیورس لائر سے, زیادہ تر وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ڈس ایگریمنٹ. Disagreement. Absolutely. تو اس کو لگ رہا تھا نہیں بھائی میری جاب ہے کراچی میں, میری تنخواہ زیادہ, میں جاؤں گی. وہ کہہ رہا تھا مینیجر رہنا, بس ڈس ایگریمنٹ ہو گیا, تلخیاں پڑ گئی. تو کچھ بھی نہیں ہے مرتبے میں صرف ڈیسیژن پاور اور اتھارٹی. جیسے ایک سی ای او ہوتا ہے اور ایک جنرل مینیجر ہوتا ہے. اب سی ای او کو اختیار ہو جنرل مینیجر کو نکال دے کمپنی سے, تو کیا سی ای او کو بہتر سپیریئر آدمی ہے اور جی ایم جو ہے وہ ایسے نہیں ہے؟ ایسے نہیں. عہدوں کا آپس میں ڈفرنس, یہ لوگ چیز سمجھ لیں, پھر سے کچھ ڈس ایگری کریں, بٹ یہ ہے چیز, جینڈر نہیں ہوئی. بہت ہی خوبصورتی سے آپ دونوں نے 3 سوالات کے جواب دیے. پہلا جواب کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے, اور اس میں قرآن کی بھی مثال دی اور تورات کی بھی مثال دی. اگر آپ تورات پڑھیں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف تورا ایز ویل, تو اس میں بڑا کلیئر یہ بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا گیا اور وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے نکلے, تو جیسے جیسے وہ اچھا کام کرتے تھے تو ان کو اسی وقت جزا ملتی تھی, اور جہاں جہاں وہ کوئی غلطی کرتے تھے وہیں سزا ملتی تھی. عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں ہمیں فوراً سزا نہیں ملتی, لیکن کیونکہ وہ قیامت کے دن کا ایک نمونہ بنانا تھا اس قوم کو, تو وہاں جزا اور سزا ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیونکہ رسول موجود ہے. پھر ہم نے قوم عاد, قوم سمود اور یہ ساری مثالیں دیکھی, تو یہ بھی ہمیں کلیئر ہوا نبوت اور رسالت. پھر بڑے اچھے طریقے سے نبی نے ہمیں بتایا کہ کیوں آج تک نبی اور رسول عورتیں نہیں آئیں, عورتوں کو نہیں دیا گیا. بتایا گیا کہ اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, یہ ذمہ داری کی بات ہے. ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی لڑائی ہوتی ہے, تو مردوں کو آگے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ذمہ داری ہے لڑنا, ذمہ داری ہے پروٹیکشن دینا. تو یہاں پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جہاں پہ باہر نکلنا ہے, لوگوں کو ایک نئی بات بتانی ہے, کنونس کرنا ہے, لوگ آگے سے لڑیں گے, ظلم کریں گے, تو عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا اور یہ ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے. تو یہ وہ وجہ ہے, یہ کوئی فضیلت کی بحث نہیں ہے. اور تیسری بات کہ مرد اور عورت کیا اسلام میں برابر ہیں, تو بتایا حمزہ نے بھی بڑی تفصیل سے, نبیل نے بھی, کہ موریلٹی کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. دونوں ایک طرح سے پیدا ہوتے ہیں, دونوں کو ایک زندگی ملتی ہے, دونوں کو موت آئے گی, دونوں دوزخ اور جنت میں جائیں گے, دونوں کے علم اور اخلاق کا امتحان ہو رہا ہے, دونوں کے لیے ایک جیسی زندگی ہے, دونوں کو اس طرح ہی آنکھیں دی گئی ہیں, ہاتھ دیے گئے ہیں, موقع دیا گیا, سب کچھ برابر ہے مرد اور عورتوں میں. فرق کیا ہے؟ رشتوں کا فرق ہے. رشتوں میں کہیں ایک رشتہ فضیلت میں ہے, کہیں دوسرا رشتہ فضیلت میں ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے میں ہسبینڈ کے اوپر کیونکہ ذمہ داری ہے کفالت کی, اس لیے اس کو لیڈرشپ پوزیشن دی گئی ہے. اور جب کہ ہم ماں اور باپ کے رشتے میں دیکھتے ہیں کہ ماں کے رشتے کو فضیلت ہے کیونکہ وہ زیادہ ذمہ داری نبھاتی ہے. وہ رشتہ بچوں کی پرورش میں, اولاد میں, وہاں پہ 3 گنا زیادہ ماں کو فضیلت دی گئی ہے. تو وہ رشتوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے رشتوں کو افضل یا کم افضل کیا گیا, اور اس میں مرد اور عورت کا کوئی بحث نہیں, اور کلی طور پہ یہ دونوں مرد ہوں یا عورت ہوں بالکل برابر ہیں. اور جہاں گواہی کا ہے وہ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکس کر لیا. تو ویورز, آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کا پروگرام. اگر آپ کے کوئی سوالات, کوئی کمنٹس ہوں تو پلیز ہمیں ضرور اپنی رائے سے اور اپنے سوالوں سے آگاہ کریں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.